جو ایک جج ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی انصاف فراہم کرنے کے لیے آئین اور قانون جو ہے وہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کسی طرح سے کوئی ادارہ کوئی پرسن اسے اگر انٹیمیڈیٹ کرتا ہے یا اسے رکاوٹ ڈالتا ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت اس کو طلب کرنے، اس کو ٹرائل کرنے، اس کو سزا دینے کا اختیار اسی جج کو حاصل ہے، اسی عدالت کو حاصل ہے۔ تو اگر یہ معاملہ کبھی ہوا تھا تو اس کے مطابق اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا۔ اب ایک ہائی کورٹ یا ایک کسی اور عدالت کے جج کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے، اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی کارروائی کیسے کر سکے گی؟ وہ تو بنتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ماسوائے اس کے کہ ہم جس طرح سے بعض معاملات میں آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ بحثیں اور ٹاک شوز اور میڈیا کے تجزیے اور تبصرے چلتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی مہینہ 10 دن جو ہے، کوئی 2 مہینے جو ہے وہ کام چلتا رہے گا۔ کافی اس میں مواد جو ہے وہ ٹاک شوز کو بھی ملے گا، میڈیا کو بھی ملے گا، سوشل میڈیا بھی کافی مصروف رہے گا، لیکن اس میں سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگی، کوئی اس کا نتیجہ نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو نارمل رکھنا چاہیے اور پریکٹیکل بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور جو ادارے ہیں وہ ان کو کبھی بھی انڈر چیک تو کوئی نہیں لا سکا۔ یہ پہلے 5 جج صاحبان کے بارے میں یا 5 تصویریں آپ لگاتے تھے، اب یہ جج صاحبان کے حوالے سے کچھ پی ٹی آئی لگاتی ہے، کچھ جج صاحبان اس وقت پی ٹی آئی کے کیسز سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہاں تک کہ ایک جو ایس ایچ او ہے وہ جب ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیتا ہے دوبارہ کسی کو ضمانت کے بعد، اس تک کو بھی اگر کنٹیمپٹ میں بلایا گیا ہے تو پولیس والوں نے ساتھ دیا ہے، آئی جی نے ساتھ دیا ہے۔ دے ہیو ریفیوزڈ ٹو اوبے دی آرڈرز آف بابر ستار صاحب جو جسٹس ہیں۔ تو یہ معاملات تو اب آج کل کے نہیں ہیں، آپ بھی اس کے زیر اثر رہے ہیں، اور آپ کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ آپ اس کو اوپنلی اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے، کیونکہ یہ تو آپ کی تو حکومت ہی اس بنیاد پہ ختم کی گئی تھی کہ اس طرح کی مداخلت کی جا رہی تھی، اور وہی 184(3 جو اب ہمیں مل رہا ہے کہ کم از کم اب ڈائلیوشن آف پاور ہو گیا ہے، وہ اب ہمیں مزید نیچے لوور کورٹس پہ اور ہائی کورٹس پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ نے جو ہے وہ اپنے خوبصورت الفاظ اور 3 جملوں میں جو ہے وہ سمیٹ دی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہوا یا ہو رہا تھا تو اس وقت کسی کو لانے کے لیے ہو رہا تھا نا، کسی کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہو رہا تھا۔ اس وقت اگر ایک جج نے جو ہے وہ سر عام آ کے وہ بول اٹھا، اس نے حق آواز بلند کی، تو اس میں اس نے صرف یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایک طاقتور ادارے کے لوگ ہیں، اس نے اس طاقتور ادارے کے جو ہے وہ بندے کا، جنرل فیض حمید کا نام بھی لیا۔ اس نے اپنے چیف جسٹس کا بھی کہا کہ میرے چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں، جو بینچ آپ جس بینچ سے آپ راضی ہیں وہی بینچ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے متعلق بھی بات کی۔ انہوں نے جو مانیٹرنگ جج بنے تھے اعجاز الاحسن، ان کے متعلق بھی بات کی۔ کیا ارشد ملک مرحوم، اس نے اس کی آڈیو نہیں سنی کسی نے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بلا کے کہا گیا کہ 14 سال سزا دی جائے؟ تو معاملہ یہ کہ اس میں تو عدلیہ بھی پوری طرح سے شامل تھی۔ آج عدلیہ ایک طرف کھڑی ہو کے کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی فلاں ادارہ ہے، فلاں طاقتور ادارے ہیں، وہ ہمیں عدلیہ کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں؟ اس وقت تو عدلیہ کے لوگ خود شامل تھے۔ اور پھر جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا گیا، ہمیں جو ہے وہ حکومت سے نکالا، الیکشن سے نکالا، وہ جب پروجیکٹ مکمل ہو کے لانچ ہوا تو پھر اس نے جو ہے وہ آ کے موقف یہ اپنایا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، پوری اپوزیشن جو ہے وہ میں نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا، طاقتور اداروں سے کہا کہ اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ صرف اپوزیشن ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم مرتے کیا نہ کرتے؟ پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے اس کی بات نہ مانی، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی،
تو پھر کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے یا اس کا ساتھ نہ دیتے یا اس کا ساتھ نہ لیتے؟ پھر ہم نے اور کیا کرنا تھا؟ جب ایک آدمی جو ہے وہ سب کو مارنے پہ تلا ہوا تھا، وہ ہمارے خلاف وہ کیسز بنا رہا تھا جن کی سزائے موت ہے، تو پھر ہم یہ ساتھ نہ دیتے، یہ کام نہ کرتے، تو پھر اور کیا کرتے پھر؟ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پہلے 5 سال اس کو لانے میں، اس کے بعد اس کو بھیجنے میں لگ گئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے بولتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، بہت زیادہ بولتے رہے ہیں، لیکن دیکھیے نا آپ کے معاملے میں بھی کبھی جج نہیں آ رہا، کبھی جج تبدیل ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور وہ جان جس نے اللہ کو دینی تھی وہ جان تو اللہ نے لینی ہے، لیکن ابھی تک ثبوت ان سے نہیں برآمد ہو سکے۔ لیکن اگین میں وہی والی بات آپ سے کروں گی، جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نام لے سکتے ہیں، وہ آج بھی لے رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے، ان کو بلایا جائے۔ اب ٹرائی کس نے کرنا ہے؟ اب یہ فیصلہ آپ کر لیں، پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا جوڈیشری نے کرنا ہے، یا دونوں؟ نہیں دیکھیں نا، یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا آسان ہے، کرے گی یہ فیصلہ کر لیا جائے، یہ فیصلہ کر لیا جائے، فیض حمید صاحب کو بھی بلا لیا جائے، ان کے ساتھ اگر جنرل باجوہ صاحب کو بلانا ان کو بھی بلا لیا جائے، ثاقب نثار صاحب کو بھی بلایا جائے، اعجاز الاحسن صاحب کو بھی بلایا جائے، آصف سعید کھوسہ صاحب کو بھی بلایا جائے، انور قاسی صاحب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کو بھی بلایا جائے، اور وہ سیاستدان جس سیاستدان کے لیے یہ سارا گند کیا جا رہا تھا، سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس کو بھی بلایا جائے، تینوں کو جو ہے وہ ٹرائل کر کے سزا دی جائے، سب کو جو ہے وہ جو بندی دی جائے، اور اس کے بعد آ جائیں 23-24 پہ 23-24 پہ بھی جتنے کردار ہیں سب کو بلا لیا جائے، اور سب کو جو ہے وہ ٹرائل کر کے سزا دی جائے، تاکہ ملک جو ہے وہ صاف ستھرا ہو کے آگے بڑھے۔ تو کر لیں یہ ایسا اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اگر آپ کے نواز شریف آ کے یہاں کبوتر اڑائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے سب کو معاف کیا اور میں کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم میں نہیں پڑنا چاہتا، نہ میں کسی سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں بلایا جائے ان کو، کہاں بلایا جائے؟ مطلب چیف جسٹس صاحب بلا لیں، وہ آپ کا کام آسان کر دیں، کس بنیاد پر بلا لیں؟ پارلیمنٹ کا پھر کیا رول رہ جاتا ہے؟ ایگزیکٹو جوڈیشری کا کیا رول رہ جاتا ہے؟ آپ کے ماتحت ادارے ہیں، آپ بلائیں، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو معاف کرنا، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کی تصویریں لگانا۔ اب یہ معاملہ جب اتنا اوپنلی ہو کر آ گیا ہے، جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو ایک پرسونا نان گراٹا کا ایک پورا ان کا فیز گزرا ہے، یہ ججز صاحبان کو تو ہم ہیروز ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو کم از کم ہم اتنا آگے تو بڑھے ہیں اس معاملے میں۔ تو آپ لوگ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تھوڑا سا آپ بھی دو ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بلائیں جی، اور آپ اپنے فورم پہ بلائیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں انتقام نہیں لیں گے، معاف کر دیں گے، آگے بڑھیں گے؟ پھر آپ بھی مت کہیں۔ نہیں، سن لیں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ بلا لیں 17-18 کے کرداروں کو بھی اور 23-24 کو بھی، اور دیں سزا، لیکن سزا دینے والا بھی شامل ہے بیچ میں۔ اگر پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں تو کیا پارلیمنٹ کے لوگ ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں؟ اگر آپ عدالت کا کہہ رہے ہیں تو عدالت کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل نہیں ہیں؟ سزا کون دے گا؟ سبھی تو شامل ہے اس میں۔ اسی لیے میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ اس حمام میں اس میں سارے ہی قصوروار ہیں، اس لیے آئیں، بیٹھے، سر جوڑیں، ایک دفعہ اپنے ماضی کو جو ہے ایک دفعہ دفن کر کے بہتر حال اور مستقبل کے لیے سارے سر جوڑ کے آگے بڑھیں، کیونکہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہے۔ یہ انتقام، یہ سزائیں، یہ ٹرائل جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں، 17-18 کے لوگوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، 23-24 کے لوگوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، سیاستدانوں پہ، ججز پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہے۔ ملک جو ہے وہ اب اس کے علاوہ اور آگے نہیں چل سکتا کہ سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں۔